دوستو ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے اور آپسی بھائی چارہ کو فروغ دینا چاہیے۔ آئیے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم اسلام اور بھارتی گرنتھوں میں جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کے تقریباً 99 نام آئے ہوئے ہیں، اس میں سب سے نمایاں نام اللہ ہے۔ اسی طرح بھارتی دھرم گرنتھ رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 1 میں تقریباً اللہ کے 33 مختلف نام آئے ہوئے ہیں، جس میں سب سے نمایاں نام برہما ہے۔ برہما کو عربی میں خالق کہتے ہیں، اردو میں پیدا کرنے والا کہتے ہیں، انگلش میں کریٹر کہتے ہیں۔ اسی طرح برہما سوترا آف ہندو ویدانتا میں کہا گیا ہے ایکم برہما دوتے ناستے نہنا ناستے کنچن، کہ برہما خالق ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ چندوگیا اپنشد پارٹ نمبر 6 چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 1 میں کہا گیا ہے ایکم ایوادتیم، کہ وہ برہما صرف اور صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں کہا گیا ہے نہ تسیہ پرتیما آستی، برہما وہ ہے جس کا کوئی آکار نہیں ہے، جس کی کوئی مورتی نہیں ہے، جو نراکار ہے، جس کا کوئی اسٹیچو نہیں ہے۔ اسی طرح شویتا اپنشد چیپٹر نمبر 4 منتر نمبر 19 میں کہا گیا ہے اسی منتر کو کہ نہ تسیہ پرتیما آستی، کہ اس ایشور کا کوئی آکار نہیں ہے۔ دا پرنسپل اپنشد written by S. Radhakrishnan, پیج نمبر 736 and 37، اس میں لکھا ہے نینم اردھوم نہ تیرینچم نہ مدھ نہ پریجگربھات نہ تسیہ پرتیما آستی یسا نما مہد یشا، کہ ایشور وہ ہے جس کا کوئی آکار نہیں ہے، جو اس کائنات میں مہان ہے، گریٹ گلوری ہے، جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ شویتا اپنشد پارٹ نمبر 2 پیج نمبر 263 میں کہا گیا ہے نچسیا کسوجنت نچدیپا، ایشور وہ ہے، برہما وہ ہے جس کا نہ کوئی پیرنٹ ہے، نہ وہ کسی کا پیرنٹ ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی کو ماں باپ بن کر کے پیدا کیا ہے، بلکہ اس ساری کائنات کو بنایا ہے، اور اس کے بنانے کے لیے وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ آئیے قرآن کی روشنی میں ہم ان شلوکوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن چیپٹر نمبر 112 سورۃ الاخلاص میں اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے نہ ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا ماں باپ ہے، اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ یہ 4 گن قرآن نے اللہ کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اکیلا ہے، وہ نراکار ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کائنات میں، وہ کسی کا نہ ماں باپ ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، اور نہ اس کا کوئی مد مقابل ہے۔ قرآن چیپٹر نمبر 42 آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ نراکار ہے۔ قرآن چیپٹر نمبر 51 آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اس زندگی کا مقصد اس کائنات میں ایک برہما کی عبادت کرنا ہے۔ قرآن ہمیں ایک اللہ کو سمجھنے اور ایک ہی خالق کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اور یہی زندگی کا مقصد بیان کرتا ہے۔ آئیے ہندو گرنتھ کی سب سے مشہور کتاب بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 20 میں ہم دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ دوز whose intelligence has been stolen by material desire surrender unto demigod and follow the particular rule and regulations of worship according to their own
नेचर, कि वो लोग, उनकी अक्लें उचक ली गई हैं जो लोग हकीकी माबूद को छोड़ करके झूठे खुदाओं के हवाले अपने आप को कर दिए हैं और उनकी इबादत करने के लिए अपने तरीके से मुख्तलिफ रूल और रेगुलेशन गढ़ लिए हैं। तो भगवत गीता का ये श्लोक हमें बताता है कि हकीकी खुदा की ही सिर्फ इबादत करना चाहिए, किसी मादे की इबादत करना जुर्म है। आइए कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैया वला नत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबा मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। कि ऐ आलम इंसानियत के लोगों, ऐ यहूद व नसारा, आओ इस बात की तरफ हम आप मुत्तहिद हो जाएं, आपस में भाईचारा पैदा कर लें, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें। वो ये बात है कि हम एक खालिक, एक ब्रह्मा की इबादत करें, उसके सिवा तमाम माबूदान बातुल्ला को छोड़ दें, झूठे खुदाओं के हवाले अपने आप को करने से बच जाएं। और अगर कोई हकीकी माबूद को छोड़कर दूसरे माबूदों की इबादत करता है तो आप कह दीजिए कि मैं इससे किनारा कशी अख्तियार करता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ हकीकी खुदा की इबादत करता हूँ। इन ग्रंथों की रोशनी में ये साबित होता है कि हमें आपस में भाईचारा पैदा करना चाहिए, आपसी नफरत के दीवार को ढा देना चाहिए, एक खालिक के इबादत पर मुत्तहिद हो जाना चाहिए। और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। जय हिंद, जय भारत।